وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کی جان کو ضائع نہیں کرتے۔ اہل ایمان کی ایک یہ صفت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی جان کے قیمتی ہونے کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں اتنی زیادہ تاکید آئی ہے، اتنی زیادہ سختی کے ساتھ تاکید آئی ہے کہ ایک بندہ مومن کے دوسرے بندہ مومن پر 3 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اس کی عزت کو، اس کی مال کو، اور اس کی جان کو، اس کا خون۔ فرمایا یہ 3 چیزیں حرام ہیں، نہ تو آپ کو کسی کی عزت پامال کرنے کی اجازت ہے، نہ کسی کا مال چرانے کی اور مال کو ناجائز ہتھیانے کی اجازت ہے، اور فرمایا نہ ہی کسی کا خون بہانے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں ایک چھوٹی سی انگلی کو اگر کسی نے کاٹ دیا تو اس کی بھی سزا ہے، اگر کسی نے کسی کے سر پہ مارا اور اس پر زخم لگ گیا اس کی بھی سزائیں ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ فقہ اسلامی کو اگر پڑھیں تو زخم، سر کے زخموں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اگر ایسا زخم لگا کہ جس نے صرف سر کی ظاہری ہڈی کو نقصان کیا، اس کا کتنا جرمانہ ہوگا۔ اگر نیچے دماغ کے اوپر جھلی ہے، ایک تہ ہے، پردہ ہے، اگر اس کو نقصان پہنچا تو کیا جرمانہ ہے، اگر دماغ کو نقصان پہنچا تو کیا جرمانہ ہے، اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو کیا جرمانہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کتنی قدر و قیمت بنائی ہے، اور کتنا زیادہ اس کو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے۔ کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تھا من قتل النفس بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، وہ یوں سمجھے کہ اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے جان کی حرمت بنائی اور انسان کی اتنی عزت بنائی، اور مسلمان کی پھر اس سے زیادہ عزت ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ایک مسلمان کا قتل کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور ہم کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی عزت کو ایسے ہی پامال کر جاتے ہیں، اور کسی کی بے عزتی ایسے ہی کر جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو گالی دے دی، چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو تھپڑ مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جو آگے چل کے تمہیں انتہا کی طرف لے جائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے منع کیا، اور کیا فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو زنا کا سبب بن سکتی ہیں ان سے بھی احتیاط کرو۔ اور وہ ایک غیر محرم کے ساتھ ملاقات، بات چیت، دوستی، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، بلکہ نگاہ سے کام شروع ہوتا ہے، نظر سے کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچا رکھیں، تاکہ انسان آگے نہ بڑھے، اور آگے بڑھ کے انتہا، جو گناہ کی انتہا ہے، وہاں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کے جو مقدمات ہیں، یعنی جو چیزیں قتل کا باعث بن سکتی ہیں، ان کے آغاز سے ہی منع فرما دیا۔ اور حضور نے کیا حدیث فرمائی، آپ دیکھیے، سمجھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہم پر اسلحہ تانا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر اسلحہ لہرایا، اسلحہ تانا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی حضور نے اپنے تعلق سے اس کو باہر نکال دیا۔ اسلحہ لہرایا، یعنی اس وقت تلوار ہوتی ہوگی، نیزہ ہوتا ہوگا، یا تیر ہوتا ہوگا جو کسی کی طرف انسان کرتا ہے۔ آج آپ پستول لے لیں، کسی کو گن پوائنٹ پر کسی کو ویسے ہی اس نے دھمکایا، ڈرایا، حضور فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ یہیں انسان رک جائے۔ جو قتل کا مرحلہ ہے وہ آگے چل کے آنا ہے، یہیں انسان رک جائے گا تاکہ قتل تک نہ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے، اللہ کریم کے جو نیک بندے ہیں، عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔